حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء جتنے بھی آئے جہاں بھی آئے تمام نبیوں کے امام کا نام محمد رسول اللہ ہے. اور سارے ولیوں کا امام، سارے ولیوں کا امام، سارے اغواص کا امام، سارے اقطاب کا امام، نجبہ کا امام، نقبہ کا امام، تمام رجال اللہ کا امام. تو ہم سنیوں نے امام الانبیاء کو بھی پکڑ لیا ہے، امام الانبیاء کو بھی پکڑ لیا ہے. ایک جانب ایک ہاتھ میں امام الانبیاء کا دامن ہے تو دوسری ہاتھ میں امام الانبیاء کا دامن ہے. نبیوں کا سردار قسمت سے سنیوں کے پاس ہے اور ولیوں کا بھی سردار قسمت سے سنیوں کے پاس ہے. اگر مقدر بنا گیا ہو، اگر مقدر بنا گیا ہو تو ہاتھ سے دامن امام الانبیاء چھوٹ جائے یا دامن امام الانبیاء چھوٹ جائے. علی کی ماں عبادت میں ہے، علی کی ماں عبادت میں ہے. فرشتے دیکھ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے. رکن یمانی کے کونے پر جب پہنچی، رکن یمانی کے کونے پر جب مولا علی کی ماں پہنچے، پیدائش کے آثار ظاہر ہوئی، پیدائش کے آثار ظاہر ہوئے. آسمان کی جانب دیکھا، رکن یمانی کے کونے سے دیوار پھٹ گئی، دیوار پھٹ گئی. آواز آئی فاطمہ اندر چلی آ، فاطمہ اندر چلی آ، کیونکہ اب کعبے کے بیچوں بیچ اب جوفے کعبہ کے اندر نبی کا وارث آنے والا ہے، ولیوں کا امام آنے والا ہے، سید الشہداء کا بابا آنے والا ہے، ساقی کوثر آنے والا ہے، علم بردار انبیاء آنے والا ہے، صاحب لواء الحمد آنے والا ہے. جو آنے والا ہے کوئی معمولی نہیں. کعبے کی دیوار پھٹی، مولا علی کی والدہ کعبے کے اندر. تھوڑی دیر کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، او کما قال وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. الحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے بارگاہ امام الانبیاء علیہ السلام میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک بار اور جی لگا کے پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں پورا پچھے متر دکھن اوپر نیچے، جس سمت دیکھتا ہوں، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. واہ واہ واہ. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو معاملہ یہ ہمارا، دیکھو یہ معاملہ، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین محترم، میں نے قرآن شریف کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. جی انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں کے زیر اثر تھوڑی دیر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو قرآن کی پہلی آیت ہم نے پڑھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کا فرمان نبی کے نام آیا. بے شک بے شک. لیکن آپ تو عجمی ہو، عربی جانتے نہیں، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کا ترجمہ ہمارے علماء نے
اپنی زبان میں کر دیا. حضور کے پاس رب کا فرمان آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے ایک دم قریبی خاندان والے ہیں اے رسول ان کو بلاؤ اور اللہ کے خوف سے، اللہ کا ڈر انہیں بتا دے. یہ قرآن کی آیت حضور پر نازل ہوئی. اللہ کے رسول نے اس آیت کے نزول کے بعد مولا علی شیر خدا کو بلایا. 10 سال کے تھے اور بلانے کے بعد پیارے آقا نے فرمایا علی اللہ کا فرمان آیا ہے کہ خاندان کے لوگوں کو بلا کے انہیں دین بتا دو، اللہ کی معرفت کرا دو، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم خاندان کے تمام لوگوں کو جا کے دعوت دے آؤ اور یہ بتا دو کہ شام کا کھانا وہ ہمارے گھر پہ کھائیں گے. آپ کو میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اسلام کے نام پر کسی دعوت کا انعقاد نہیں ہوا تھا. پوری تاریخ الٹ پلٹ کے دیکھو، عرب سے لے کے عجم تک اس دعوت کو تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں دعوت ذوالعشیرہ لکھا. دعوت ذوالعشیرہ یعنی حضور کے جو ایک دم قریبی رشتہ دار تھے ان کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا اور دین کی معرفت کے لیے، اسلام کی معرفت کے لیے بیٹھک بلائی گئی تھی، دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا. اس اہتمام میں جو شخصیت سب سے آگے تھی وہ مولا علی شیر خدا تھے. وہ مولا علی شیر خدا تھے کیونکہ آپ کو اللہ نے 13 رجب المرجب کو جب رکن یمانی کے قریب، توجہ، رکن یمانی کے قریب فی جوف الکعبہ، کعبے کے اندر، رکن یمانی کے قریب کعبے کے اندر جب مولا علی شیر خدا کو اللہ نے پیدا کیا تو پیدائش میں منفرد بنا دیا. اب علی کی مثال نہ تلاشنا، علی کی نظیر نہ تلاشنا. جو ولی پیدا ہونے میں بے نظیر ہے، جو ولی پیدا ہونے میں بے مثال ہے، جو ولی پیدا ہونے میں سب سے یکتا اور یگانہ ہے، اللہ نے اپنے گھر میں جس کا جنم کروا دیا، اس علی کی مثال کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آج نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، آج نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری. آؤ بادشاہ و دادا کا دبوس دمدار، دمدار. اور ہم سنی مسلمان ہیں. سنی مسلمان دو چیز بہت جم کے مانتا ہے، ایک نبی کو، ایک ولی کو. ایمانداری کی بات ہے نا. سنی مسلمان وہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے شہر میں رہتا ہو وہ دیہات میں رہتا ہو، مطلب اس سے نہیں ہے. سنیوں کے گھر میں ولایت اور نبوت کو بہت اچھے انداز میں مانا جاتا ہے. تو نبی اور ولی دونوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہاں بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے. نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارے نبیوں کے امام ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء جتنے بھی آئے، جہاں بھی آئے، تمام نبیوں کے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے.
اور سارے ولیوں کا امام، سارے ولیوں کا امام، سارے اغواص کا امام، سارے اقطاب کا امام، نجبہ کا امام، نخبہ کا امام، تمام رجال اللہ کا امام۔ تو ہم سنیوں نے امام الانبیاء کو بھی پکڑ لیا ہے، امام الاولیاء کو بھی پکڑ لیا ہے۔ ایک جانب ایک ہاتھ میں امام الانبیاء کا دامن ہے تو دوسری ہاتھ میں امام الاولیاء کا دامن ہے۔ نبیوں کا سردار قسمت سے سنیوں کے پاس ہے اور ولیوں کا بھی سردار قسمت سے سنیوں کے پاس ہے۔ اب اگر مقدر بگڑ گیا ہو، اب اگر مقدر بگڑ گیا ہو تو ہاتھ سے دامن امام الانبیاء چھوٹ جائے یا دامن امام الاولیاء چھوٹ جائے۔ لیکن ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ہماری ماؤں نے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، ہماری ماؤں نے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، میرا بیٹا غلام حیدر کرار ہو جائے، میرا بیٹا غلام حیدر کرار ہو جائے۔ 13 رجب کی تاریخ ہے، 13 رجب کی تاریخ ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف ہر زمانے میں ہوتا تھا، اس زمانے کا کلچر الگ تھا۔ 13 رجب کو طواف ہو رہا ہے، مولا علی کی والدہ، ان کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور مولا علی کی دادی کا بھی نام فاطمہ ہے، اور مولا علی کی شریک حیات کا نام بھی فاطمہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی ہیں۔ جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ بھی جانتے ہیں، اور جنہوں نے ویڈیو میں دیکھا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ شیر خدا کی والدہ، شیر خدا کی مادر مشفقہ جناب فاطمہ بنت اسد طواف میں ہے۔ طواف کیا ہے؟ عبادت ہے نا، طواف عبادت ہے، طواف عبادت ہے۔ علی کی ماں عبادت میں ہے، علی کی ماں عبادت میں ہے۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے۔ رکن یمانی کے کونے پر جب پہنچی، رکن یمانی کے کونے پر جب مولا علی کی ماں پہنچی، پیدائش کے آثار ظاہر ہوئی، پیدائش کے آثار ظاہر ہوئے۔ آسمان کی جانب دیکھا، رکن یمانی کے کونے سے دیوار پھٹ گئی، دیوار پھٹ گئی۔ آواز آئی، فاطمہ اندر چلی آ، فاطمہ اندر چلی آ، کیونکہ اب کعبے کے بیچوں بیچ، اب جوف کعبہ کے اندر نبی کا وارث آنے والا ہے، ولیوں کا امام آنے والا ہے، سید الشہداء کا بابا آنے والا ہے، ساقی کوثر آنے والا ہے، علم بردار انبیاء آنے والا ہے، صاحب لواء الحمد آنے والا ہے۔ اب جو آنے والا ہے کوئی معمولی نہیں۔ کعبے کی دیوار پھٹی، مولا علی کی والدہ کعبے کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب تو جتنے طواف کرنے والے تھے سب سوچنے لگے، یہ کعبہ، یہ کعبے کے اندر ولادت، کسی نے جو بھی کہا ہو، تبصرہ جو بھی ہوا ہو، لیکن ایک مسئلہ وہاں سب کو چپ کر دے رہا تھا، کیونکہ اگر دروازے سے گئی ہوتی تو لوگ نکال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر دروازہ کھول دیا گیا ہوتا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کعبہ یہ تو سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، یہ تو سب سے بڑا دنیا میں متبرک مقام ہے، تو دروازہ کھول کر کے اگر علی کی ماں کو کعبے کے اندر لیا گیا ہوتا تو کل سرداران مکہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو لاتے اور کہتے دروازہ کھولو۔ ابو طالب
ابو طالب کی بیوی کے لیے اگر دروازہ کھولا جا سکتا ہے تو ہم بھی سردار مکہ ہیں، ہم بھی قریش سے ہیں، ہم بھی بنی ہاشم ہیں، ہماری عورتوں کے لیے بھی کعبے کا دروازہ کھولو۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، سب کہہ سکتے تھے۔ اس لیے کعبے کا دروازہ نہ کھولا گیا، پروردگار عالم نے رکن یمانی کے کونے پر دیوار کو کھول دیا، علی کی ماں اندر چلی آ۔ اور جب پیدا ہوئے تو باہر نہیں آئے، وہ دیوار کچھ دیر تک ایسے نہیں پردہ وردہ ڈال دیا گیا اس زمانے کے اعتبار سے۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک بچے نے جنم لیا، ہاشمی خاندان کے۔ ہمارے حضور بھی آئے۔ جب حضور گئے تو چچی جان نے کہا بیٹا یہ تمہارا بھائی جب سے پیدا ہوا ہے آنکھ بند کیے ہوئے، اس کا منہ بھی بند ہے، رو بھی نہیں رہا ہے۔ پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ جب پہنچی تو ذرا بدن میں حرکت ہوئی، بدن میں حرکت ہوئی۔ پیارے آقا نے کہا چچی جان ہمارے وارث کو ہمارے گود میں دو۔ اب علی نبی کی گود میں آئے۔ اب ایک جملہ ذرا نوٹ کر لینا، اب علی نبی کی گود میں آئے، نبوت کا ٹمپریچر، نبوت کا ٹمپریچر جب جسم ولایت سے ٹکرایا، جب دونوں تار، ایک نبوت کا تار دوسرا ولایت کا تار جب جوائنٹ ہوا، علی کی آنکھوں کی بتی کھل گئی، کعبے میں روشنی ہو گئی۔ علی نے دیکھنا شروع کر دیا، علی نے تکنا شروع کر دیا، کیونکہ اب نبوت کا تار ولایت کا تار دونوں مل گیا تھا، روشنی آنا ہی تھا۔ کہا چچی اور کیا کہا آپ نے؟ منہ بھی نہیں کھلا، تھوڑی دیر میں منہ بھی کھلا۔ پیارے آقا نے اپنا تھوک شریف، لعاب دہن شریف، لعاب دہن شریف مولا علی کے منہ میں ڈال دیا، مولا علی کے منہ میں ڈال دیا۔ اب تو اہل جنت، اہل سنت، اہل بہشت یہ سمجھ گئے کہ جو بچہ کعبے میں آیا ہو اور کعبے میں آنے کے بعد آنکھ کھلی ہو تو سب سے پہلے نبی کو دیکھا ہو، اور منہ کھلا ہو تو سب سے پہلا لقمہ، سب سے پہلا نوالا پیارے نبی کا لعاب دہن گیا ہو، تو اب مفتی مشرف صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، قیصر مداری کو اعلان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب وہ بچہ جب بولے گا نبوت کے انداز میں بولے گا، چلے گا نبوت کے انداز میں چلے گا، اٹھے گا نبوت کے انداز میں اٹھے گا، چلے گا نبوت کے انداز میں چلے گا۔ اب تو سفر ہو، حضر ہو، دن ہو، رات ہو، وہ ہر مقام پر مصطفیٰ کی تصویر نظر آئے۔ تو نبی اور ولی، نبی اور علی کا یہ ساتھ جب 10 سال کے ہو گئے، 10 سال ایسے نہیں گزر گئے علی کے، ابھی چھوٹے تھے، عرب میں سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، کھیتیاں سوکھنے لگی۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، کثیر المصارف تھے، اور ایک بات، حضور ہمارے نبی کے ابا حضور کا انتقال تو اس وقت ہو گیا تھا جب ہمارے حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اپنی والدہ کی شکم مقدس میں تھے، اور جب ہمارے حضور 6 سال کے ہوئے تو ہمارے حضور کے سب سے بڑے سرپرست آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر کے بعد ہمارے حضور کی پرورش، ہمارے حضور کی پرداخت
جس ذات نے کیا وہ مولا علی کے والد حضرت ابو طالب تھے. چچا جان نے بھتیجے کو پالا، یعنی علی کے باپ نے نبوت کو پالا، ہر طریقے سے تابعداری کیا، فرما برداری کیا، اطاعت پیغمبر میں رہے. جب علی کی ولادت کے بعد عرب میں سوکھا پڑا تو حضرت عباس اور ہمارے حضور ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ابو طالب کے گھر چلیں. عرب میں سوکھا پڑا ہوا ہے تو ایسا کریں کہ چچا کا ایک بچہ ہم لے لیں اور ایک بچہ عباس چچا آپ لے لو. دونوں آئے مشورہ کر کے. تو حضور کے چچا حضرت عباس نے اپنے بھائی حضرت ابو طالب سے ایک صاحبزادے کو لے لیا کہ ان کا خرچہ، ان کا کھانا پینا، کپڑا وغیرہ وغیرہ یہ سب ہمارے ذمہ رہے گا. اور حضور نے علی کو لے لیا. حضور نے علی کو لے لیا. اور توجہ چاہتا ہوں، شیر خار گی یعنی ابھی علی کا بچپنا تھا، اسی بچپن میں نبی نے علی کو اپنی انگلی پکڑایا. نبوت نے ولایت کو اپنی انگلی پکڑایا اور اپنے گھر لے آئے. 3-4 سال کے بچے کو کیسے لایا جاتا؟ یا تو گود میں اٹھا کے لائے یا تو انگلی پکڑا کے لائے. تاریخ میں لکھا ہے زمانے قحط میں علی کے بچپن میں پیارے آقا نے علی کو اپنے گھر بلا لیا. اب علی کا پورا بچپن نبی کے گھر میں. 10 سال کے ہو گئے. اب 10 سال کے بعد جب علی 10 سال کے ہوئے تو ہمارے حضور 40 سال کے ہو گئے. ہمارے حضور 40 سال کے ہو گئے. اب حضور نے علی کو بلایا، کہا علی یہ اللہ کا فرمان آیا ہے کہ اب دین کا کام شروع کر دو، اب اسلام کا کام شروع کر دو. شروع کیسے کرو گے؟ پہلے خاندان والوں کے سامنے، پہلے کنبے والوں کے سامنے بات ہوگی. تو علی بلا لاؤ، سب کو دعوت کا اہتمام کرو. پوری تاریخ بتاتی ہے کہ سارا مکہ ابھی کسی کو خبر نہیں ہے کہ علی اور نبی کیا کر رہے ہیں. اسلام کی دعوت کا انتظام چل رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں، اسلام کی پہلی دعوت جس گھر پر ہوئی ہے اس گھر کا نام دار علی ہے، اور اس پہلی دعوت کا جو منتظم ہے اس منتظم کا نام مولا علی ہے. اس منتظم کا نام مولا علی ہے. سب لوگ آ گئے، پیارے آقا کھڑے ہوئے، کہا خاندان والوں میں ایک دین لے کے آیا، ایک مذہب لایا. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کے سامنے وہ مذہب پیش کروں. اگر تم مان لو گے تو دین و دنیا دونوں تمہارا بہتر ہوگا، ہمارا کون ساتھ دے گا؟ سب چپ. جتنے لوگ بیٹھے تھے سب چپ ہو گئے. یہ کس دین کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو کسی نئے مذہب کی بات ہو رہی ہے. مولا علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ جو آپ دین لائے ہو اس کو بڑھانے میں، پھیلانے میں، بچانے میں آپ کا ساتھ دوں گا. 10 سال کے تھے. حضور نے کہا بیٹھو تم علی. پھر حضور نے کہا اے میرے خاندان کے لوگوں، مجھ کو اللہ نے ایک دین دے کر کے بھیجا ہے، ایک مذہب دے کے بھیجا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے قبول کرو تاکہ تمہاری دین، تمہاری دنیا اور تمہارا دین دونوں بہتر ہو جائے. سب چپ. پھر مولا علی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. حضور نے کہا علی بیٹھو، ابھی تم بچے ہو. تیسری بار حضور نے پھر یہ سوال کیا کہ میں ایک مذہب لے کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے مانو اور آگے بڑھو.
کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ سارا عرب چپ، سارا مکہ چپ، سارے قریش چپ، سارے بنی ہاشم خاموش۔ ایک آواز آ رہی تھی، اور 10 سال کی علی کی آواز، یا رسول اللہ، اللہ نے جو دین دے کے بھیجا، جو اسلام دے کے بھیجا، جو قرآن دے کے بھیجا، جو مذہب دے کے بھیجا، اسے بڑھانے میں، پھیلانے میں، بچانے میں، یا رسول اللہ، قدم قدم پر، منزل منزل پر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سب اٹھ کے چلے گئے، سب اٹھ کے چلے گئے۔ آج اس علی کی ولادت کی تاریخ آنے والی ہے جو اسلام کا سب سے پہلا سپورٹر ہے، اسلام کا سب سے پہلا حامی ہے، اسلام کا سب سے پہلا مومن ہے، اسلام کا سب سے پہلا محسن ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ بات کہی تھی، تو پیغمبر اسلام کی پرورش مولا علی کے والد نے کیا تھا۔ جب علی نے دیکھا تھا ان کی پرورش میرے باپ کر رہے ہیں، ان کی اطاعت میرے باپ کر رہے ہیں، تو باپ کو اطاعت کرتا دیکھا تھا، فرما بردار بیٹے نے گردن جھکا دی۔ اور اس اعلان کے بعد آپ غور کیجئے گا تھوڑا سا اپنے ذہن پر، تو جہاں جہاں حضور نکلے علی حضور کے ساتھ، جتنی غزوات ہوئی تمام میں علی نبی کے ساتھ۔ ایک غزوہ غزوہ تبوک، اس میں حضور نے علی کو نہیں لیا اپنے ساتھ، کہا علی تم مدینے میں رہو اور ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو مولا علی جیسا شیر، صاحب ذوالفقار، حیدر کرار، غیر فرار، کہا یا رسول اللہ، آپ علی کو عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور نے علی کا چہرہ دیکھا، کہا علی کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے جیسے جناب موسیٰ کے نظر میں جناب ہارون کا مقام تھا؟ جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے، نائب تھے، وصی تھے، اسی طرح سے میں مدینے میں تجھے اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا وصی بنا کے جا رہا ہوں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو مولا علی کو اطمینان ہو گیا، اور نبی نے پیار اتنا کیا علی سے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور مولا علی کسی جنگ پر تھے۔ توجہ سے سنیے گا، مولا علی کسی جنگ میں تھے، یہاں پیارے آقا ذرا طبیعت ناساز ہو گئی تو پیغمبر اسلام اپنے ہاتھوں کو اپنے مولا کی بارگاہ میں اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اے پروردگار عالم، اپنے نبی کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی جنگ سے واپس نہ آ جائے اور میں علی کو دیکھ لوں۔ جس نبی کو علی سے اتنا پیار ہے، اس علی کی ولادت کی تاریخ کل ہے۔ جس نبی کو اپنے علی سے اتنا شفقت ہے، اس علی کی ولادت کی تاریخ کل ہے۔ معاملہ تو یہاں تھا کہ جب مقام صحابہ میں عصر کا وقت ہو گیا، سب نے نماز ادا کیا اور میرے نبی علی کی زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ توجہ سے سنیے گا، سر رکھ کر سو گئے۔ سورج ڈوبنے لگا، عصر کے ٹائم نبی سو گئے، سورج ڈوبنے لگا۔ اپنے مفتی صاحب سے پوچھئے گا کیا اسلامی آداب میں عصر اور مغرب کے بعد سونا
یہ درست ہے؟ منع کیا گیا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان سونے سے منع کیا گیا ہے، تو حضور کیسے سو گئے؟ لیکن لکھا سو گئے۔ اچھا آنکھ بند ہوگی تو یہی کہا جائے گا سو گئے؟ اگر آپ آنکھ بند کر کے لیٹے ہوں، آپ کا بچہ دیکھے بابا لیٹے ہیں تو کہے گا سو رہے ہیں، کیونکہ آنکھ بند ہے۔ دیکھا حضور کی آنکھ بند ہے، حضور سو رہے ہیں، سورج ڈوبنے والا ہے۔ علی بار بار سورج کو دیکھتے ہیں، اب دوسرا پھر نبی کو دیکھتے ہیں، جگاؤں کیسے؟ خلل ہو جائے گا، جگاؤں کیسے؟ استراحت میں خلل ہو جائے گا، جگایا نہیں۔ آنکھوں سے اشک بہنے لگے، علی کی عصر جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چشم نبوت، یہ جملہ دے رہا، چشم نبوت کا پانی، چشم ولایت کا پانی جب رخسار نبوت پر گرا، نبی نے آنکھیں کھول دی، کہا علی تمہیں کس بات نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، عصر کا وقت چلا گیا، عصر کا وقت چلا گیا۔ حضور نے مغرب کی جانب دیکھا، شفق کو دیکھا، شفق کو دیکھا، کہا میرا علی رو رہا ہے، اے نظام کائنات چلانے والا سورج، اب تو دوبارہ واپس آ، اب تو دوبارہ نکل کے آ، میرا علی عصر پڑھے گا۔ ایک بات بتائیے، پوری توجہ میں کھیے گا، سورج ڈوب کر کے واپس آیا۔ جب نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے تو نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، میں معبود ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ وہ ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے، زندوں کو مردہ کر دیتا ہے، جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ تو نمرود نے اپنے جیل خانے سے 2 لوگوں کو بلایا، قیدیوں کو، اور کہا اے ابراہیم ایک قیدی ہے جس کو سزائے موت ہو گئی تھی، میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، اور یہ کل چھوٹنے والا تھا، اس کو سزائے موت دے رہا ہوں۔ تو دیکھ لو میرے پاس بھی موت اور زندگی کا اختیار ہے۔ جب نمرود نے یہ جاہلانہ دلیل دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ تو تم نے ظلم کر دیا۔ اللہ وہ ہے جو سورج کو مغرب میں ڈبوتا ہے، مشرق میں نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں ڈبو دے۔ خدا ہونے کی دلیل دیا تھا حضرت ابراہیم نے کہ جو پچھم سے سورج نکال دے، لیکن آج توجہ، آج سورج مقام صحبہ میں شیر خدا کے لیے پچھم سے نکالا جا رہا ہے، جانب مغرب سے نکالا جا رہا ہے۔ اور قرآن میں یہ موجود تھا کہ خدا وہ ہے جو سورج کو پچھم سے نکال دے۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے لیے، نبی نے علی کے لیے پچھم سے سورج نکال دیا۔ لوگوں نے روزانہ سورج کو لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ڈوبے تو مغرب پڑھیں گے، سورج ڈوبے تو مغرب پڑھیں گے۔ ساری دنیا روزانہ سورج کو دیکھ رہی تھی کہ سورج کب ڈوبے گا، لیکن کچھ دلوں سے آواز آئی ہے۔ جب علی کے لیے نبی نے سورج نکالا تو کچھ لوگوں کے دلوں سے آواز آئی، بعض لوگ ہر دور میں رہتے تھے، یہ سورج
روزانہ تو ہم تم کو دیکھتے تھے کہ تو کب ڈوبے گا، لیکن آج بتا تو کب ڈوبے گا۔ تو ایک احساس کی آواز، احساسی آواز سورج کی جانب سے آ رہا تھا۔ روزانہ میں ڈوبتا تھا اپنی مرضی سے، اور آج ڈوبنا ہے علی کی مرضی سے۔ یہ ہم سے نہ پوچھ، یہ پوچھ علی کی نماز عصر کمپلیٹ کب ہوگی، علی نماز عصر مکمل کب کریں گے۔ جب تک علی نماز عصر مکمل نہیں کریں گے میں ڈوب نہیں سکتا، اب میرے اختیار میں نہ رہا۔ ایسا مقام مولا علی کا۔ آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو لال قلم لے کے بیٹھے، یہ غلط ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے۔ کسی زمانے میں یہ کام کچھ اور لوگ کرتے تھے ہمارے حضور کے بارے میں۔ جب سنی لوگ کہتے تھے حضور کو علم غیب تھا، فلاں حدیث فلاں ہے، تو جب سے کچھ مولوی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے نہیں نہیں وہ علم غیب نہیں تھا، حضور کے اس فضیلت کا انکار کر دیتے تھے۔ میاں حضور کو علم غیب ہے تو آپ کا سینہ چوڑا ہے نا، اور اگر حضور کو علم غیب نہیں ہے تو تمہاری خوشی تھوڑی کم ہوگی نا۔ لیکن اگر حضور کو علم غیب ہے، اور اگر کیا ہے، لیکن حضور کی فضیلت کو کچھ لوگ کاٹتے تھے قینچی سے۔ پھر سنی بولتا تھا حضور میلاد میں چلے آتے ہیں، حضور میلاد میں بھی آتے ہیں، تو دوسرے لوگ کہتے تھے نہیں وہ تو اب نہیں آتے، ان کا تو وصال ہو گیا۔ تو اگر حضور ہندوستان چلے آئے سنیوں کے گھروں کی میلاد میں، تو حضور کا رتبہ اس سے گھٹے گا کہ بڑھے گا، اور آپ کا رتبہ گھٹے گا کہ بڑھے گا۔ لیکن یہ رتبہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا تو کاٹتے تھے۔ علی کے لیے اگر سورج دوبارہ نکلا تو یہ علی کو بعد میں دیکھنا، نکالنے والے کا نام نبی ہے۔ تو پہلا اعتراض نبی پر ہوگا۔ نکالا کس نے؟ نبی نے۔ اور اگر بغض علی میں روایت کو ضعیف کہو گے تو یہ بغض علی ایک زینہ آگے جا کے نبی تک چلا جائے گا۔ نبی کا اختیار ہے، یہ شمس و قمر، یہ تو نبی کی بات ہے۔ علامہ اقبال نے تو کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ تو نبی کی بات ہے، نبی نے نکالا ہے علی کے لیے۔ تو سنیو، آپ کے دامن میں مولا علی شیر خدا کا ہاتھ ہے۔ اس محبت کا رشتہ، یہ محبت کا رشتہ، اس کو بڑھائے رکھو، اسے ہمیشہ قائم رکھو، اور جب جب 13 رجب آئے یا اہل بیت کی تواریخ آئے تو ہمیشہ انہیں مناتے رہو۔ اب آپ کے سامنے ہماری جماعت ہی میں کچھ لوگوں کو زکام ہو گیا ہے، وہ خانہ کعبہ میں مولا علی کی پیدائش کا انکار کرتے ہیں، پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، معاذ اللہ، جبکہ علی کے کعبے میں پیدا ہونے سے کیا دقت کی بات ہے؟ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے بڑے عظیم محدث سیدنا امام حاکم نیشاپوری کی یہ روایت جو انہوں نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل فرمایا ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے جو بخاری اور مسلم کے طرز پر لکھی گئی۔ امام حاکم نے روایت نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارِ، وَقَدْ، یہ جملہ وَقَدْ، یقیناً، تواترت الاخبار، متواتر اخبار میں، متواتر روایات میں، یعنی بہت زیادہ روایات میں
یہ آیا ہے، یہ ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ انا فاطمہ بنت اسد، یعنی فاطمہ بنت اسد نے ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی جوف الکعبہ، فی جوف الکعبہ. امام حاکم فرماتے ہیں روایت متواترہ سے ثابت ہے کہ مولا علی شیر خدا کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی شیر خدا کو خانہ کعبہ کے اندر جنم دیا. جوف عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں، جوف کے معنی پیٹ کے ہوتا. فی جوف الکعبہ یعنی کعبہ کے اندر. یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا. اور اس کے علاوہ بڑی مضبوط کتاب ہے تاریخ بغداد. تاریخ بغداد میں روایت ہے، فرماتے ہیں ولیدہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی الکعبہ، علی کو کعبے میں پیدا کیا گیا. اللہ نے اللہ کی مرضی سے شیر خدا کعبے میں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مَوْلُودٌ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ غَيْرَهُ. علی سے پہلے اور علی کے بعد کوئی اور شخصیت کعبے میں پیدا نہیں ہوئی، خالی علی کعبے میں پیدا ہوئی. شیخ سعدی شیرازی نے دو مصرے کہے مولا علی کی شان میں. فرمایا کسیرا میسر نشودی سعادت، کسیرا میسر نشودی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. وہ ابھی آپ بھی مچل جاؤ گے. علی تو کعبے میں پیدا ہوئے تھے اور انتقال کہاں ہوا تھا؟ مسجد. تو مکن پور چلو، ملک الشعراء حسان الہند علامہ ادیب مکن پوری نے کہا خدا کے گھر ہوئے پیدا، خدا کے گھر ہوئے پیدا، خدا کے گھر میں دم توڑا. ولادت ہو تو ویسی ہو، شہادت ہو تو ویسی ہو. ولادت ہو تو ویسی ہو، شہادت ہو تو ویسی ہو. شیخ سعدی بہت بڑے عاشق اہل بیت تھے، اہل بیت سے بڑا عشق کرتے تھے. اسی لیے تو امام صاحب لوگ دعا مانگتے ہیں نا نماز میں، خدایا بحق بنی فاطمہ. سب بولو خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنی خاتمہ، کی برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. تو شیخ سعدی شیرازی نے اہل بیت سے، مولا علی سے، بی بی فاطمہ زہرا سے، حسنین کریمین سے اپنی غلامی کا اعلان کر دیا. خالی تقریرن نہیں بلکہ تحریر میں ڈال دیا. تو سنیو، آپ کی زندگی کا جو حاصل ہے وہ حب علی ہے، حب اہل بیت ہے. اب آخری گراف میں نے دوسری آیت پڑھی تھی. قرآن میں لکھا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. قیامت کے دن مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب سارا حساب کتاب ہو جائے گا، سب کا کمپلیٹ، ایک دم فائل بند، سب حساب ہو گیا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں. محشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی. وہ آواز کیا ہوگی؟ وقفوہم، یہ جو جا رہے ہیں جنت میں روکو. وقفوہم، روکو.
روکو روکو انہم مسئولون. ابھی کچھ اور پوچھنا رہ گیا, ابھی کچھ اور پوچھنا رہ گیا. مفسرین نے لکھا ہے, کاملین نے لکھا ہے, انہیں روکا جائے گا اور علی کی ولایت کے بارے میں, علی کے مقام ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتا جنت جانے والے علی کے ولایت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ علی کی ولایت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ یہ سوال تو پہلے بھی ہو جاتا, یہ ایک دم فائنل ہونے کے بعد کیوں ہو رہا؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کو پتا ہے ایک زمانہ آئے گا ٹوپی والے, جبے والے, صدریاں والے, شیروانی والے, ممبر والے, محراب والے, خطابت والے, جو فضیلت علی کا بیان کیا جائے گا, جب ولایت علی کا بیان کیا جائے گا, جب کرامات علی کا بیان کیا جائے گا, لال قلم چلائے گا, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, غلطیوں کا ڈھیر لگا دے گا. محشر میں, قیامت میں وہاں پوچھوں گا وقفوہم انہم مسئولون, وہاں پوچھوں گا علی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. آ گیا زمانہ علی کے بارے میں اعتراض, جو فضیلت لے آؤ, ایک قلم تیار ہے, ایک مہر ریڈی ہے تھپا مارنے کے لیے. اور زیادہ علی علی آپ کہو گے تو ایک اور مہر لگاتے تھے ہم لوگ, شیعہ, شیعہ ہو گیا. واہ صاحب, صحابہ کو علی سے عشق, خلیفہ اول, حضور کے مصلی شریف اور محراب و ممبر کا وارث, خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا چہرہ دیکھا ہے, جن کا چہرہ دیکھیں. اور سیدہ عائشہ جب پوچھیں کہ بابا بار بار علی کو آپ کیوں دیکھتے ہیں, تو وہ صدیق اکبر کہیں بیٹی تم نے سنا نہیں امام الانبیاء نے کیا کہا, علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. ابو بکر بار بار جو علی کو تکتا ہے, علی کو نہارتا ہے, علی کو دیکھتا ہے, عبادت کرتا ہے, بندگی کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس کا یہ مقام, تو یہ میں نے بہت پتے کی بات آج بتا دی کہ قیامت کے دن ایک دم فائنل اسٹاپ کے روک دیا جائے گا. سامان اٹیچی پیک ہو گئی, صبح ہم کو جے پور جانا ہے, جلسے میں جانا ہے, اٹیچی پیک, سب کچھ صحیح ہو گیا, لوگوں نے اسٹیشن پہنچا دیا, ٹرین کا دروازہ کھلا اندر. اب اگر وہاں ٹی ٹی نے ٹکٹ کا سوال کیا, اب ہمارے جیب میں ٹکٹ نہیں تو کیا ہوگا, اترو, اس میں نہیں جا سکتے, ٹکٹ لاؤ. تو سارا سامان, ساری تیاری بیکار. بس اخیر میں مولا علی کی ولایت کا سوال, اور اس میں الجھاؤ کی کہیں کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارے شرر مکن پوری نے ایک مصرع کہا, مجھے بہت پسند آیا, میں نے اپنی فیس بک آئی ڈی سے اس کو وائرل کیا. سیدنا فاروق اعظم کی شان میں ایک مصرع انہوں نے کہا جو کتنی گنجائش ہے, کتنی گنجائش ہے صدف میں گوہر کے واسطے, کتنی گنجائش ہے صدف میں گوہر کے واسطے. ہیرا کہاں رہتا؟ سیپ میں, سیپ میں ہیرا رہتا, موتی جو پانی میں سیپ نکلتا
اس میں ہیرا رہتا ہے. تو کتنی گنجائش ہے صدف یعنی اسی صدف میں گوہر کے واسطے گود پھیلا دی ہے خضران عمر کے واسطے. کتنی گنجائش ہے صدف میں گوہر کے واسطے گود پھیلا دی ہے خضران عمر کے واسطے. سمیو ہم تو 4 یار والے ہیں. بولے سبحان اللہ. ہم تو 4 یار والے ہیں, ہم پنجتن والے ہیں, ہم 12 امام والے ہیں, ہم عشرے مبشرہ والے ہیں. اچھا علی 4 یار میں بھی علی, پنجتن میں بھی علی, 12 امام میں بھی علی, عشرے مبشرہ میں بھی علی, اصحاب بدر میں بھی علی, اصحاب وحد میں بھی علی, اصحاب خیبر میں بھی علی, اصحاب حنین میں بھی علی. تو ولی سے کہاں بچ پائیے گا, علی سے کہاں بچ پائیے گا. اور قیامت میں کہاں ہے علی. امام نے کہا دعا میں, یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ. تو علی کہاں ہے, حوض کوثر پر علی. قیامت کے دن حوض کوثر پر جام کوثر پلاتے ہوئے علی. تو اگر قیامت میں میدان محشر میں اگر جام کوثر چاہیے تو 13 رجب ہو یا 21 رمضان ہو, منایا کرو. بہت بڑے پیمانے پر نہ ہو تو چھوٹے پیمانے پر منایا کرو. اور یاد رکھیے گا آپ کو غدیر خم میں جب تقریباً 1 لاکھ صحابہ تھے اور حضور نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا, وہاں پر پڑاؤ کیا اور صحابہ سے کہا جو آگے چلے گئے ہیں پیچھے لاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں جلدی بلاؤ. یہ غدیر کا معاملہ بتا رہا ہوں. اہل سنت کی تمام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. جو آگے گئے واپس لاؤ, جو پیچھے ہیں جلدی آنے دو. ظہر کی نماز کا وقت, ظہر کی نماز ہو گئی, منبر بنایا صحابہ نے, بنوایا مصطفیٰ نے. توجہ چاہتا ہوں سن لیجئے گا. منبر بنایا صحابہ نے, بنوایا مصطفیٰ نے. سب منبر کے نیچے, منبر پر خالی ولایت اور نبوت, منبر پر ولایت اور نبوت. اب دستے نبوت میں دستے ولایت, دستے نبی میں دستے علی. نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ بلند کیا. منبر بنتا ہے تو زمین سے اونچا ہوتا ہے, اس پر کھڑے ہوں گے تو اور اونچا, ہاتھ اٹھا دیا تو اور اونچا. نبی تو علی کو بلندی پر لے جا رہے ہیں اور لال کتاب پڑھنے والا علی کی بلندیوں سے جل رہا ہے. کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. دوپہر کا وقت تھا, تقریباً 1 لاکھ صحابہ تھے. جس کا میں مولا اس کے علی مولا, جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب, جس کا میں امام اس کے علی امام, جس کا میں پیشوا اس کے علی پیشوا. دوپہر کا ٹائم تھا. ایک بات ثابت ہوئی نا کہ علی کی فضیلت کے لیے منبر لگانا صحابہ کی سنت اور منبر بنوانا نبی کی سنت, اور اس منبر پر کھڑے ہو کر فضیلت علی بیان کرنا امام الانبیاء کی سنت. اب پوری تاریخ میں پوچھنا کہ اتنا بڑا جلسہ
اتنا بڑا جلسہ جہاں پہ تقریباً 1 لاکھ صحابہ رہے ہو، غدیر خم کے علاوہ کہیں اور ہوا ہو کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے؟ اور جب صبح ہوئی تو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ مولا علی کے پاس گئے اور کہنے لگے ہنیئا لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے شہزادے، اے ابو طالب کے لاڈلے، مبارکباد، آج سے کل سے تم ہمارے مولا، سارے مومنین ساری مومنات کے مولا بن گئے۔ تو مولا بننے پر سب سے پہلی مبارکباد سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے دی۔ اسی لیے آج تک آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی، مولا علی، کیونکہ مولا نبی نے کہہ دیا تو عملی قیامت تک کے لیے مولا بن گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عشق اہل بیت، عشق صحابہ، صحابہ، احترام اولیاء اللہ عطا فرمائے اور تمام آفات و بلیات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔